اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے لبد اللہ شریف تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا اس ذکر پاک کے صدقے میں قبول ہو بانیان مجلس دی بات ہے ماجدہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں خالق کائنات باق کے سیدہ انہوں جوار رحمت جگہ نصیب والدہ گرامی لوگ بیمار اللہ پاک نے شفائی کام آج ملتا ہے میرے محترم سامعین جڑی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ بقرہ جو جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہوں اس آیت مجیدہ دے اس حصے وچ خالق کائنات نے لفظ خیر دا استعمال فرمایا خیر لفظ خیر مستعمل ہے ساری زندگی چ کئی بار روز استعمال کرنا ہے کی حال ہے خیر دوجا دا تسی سناؤ کی حال ہے وہ آندا خیر یہ لفظ خیر بہت استعمال ہوتا ہے خیر کا معنی بہتر خیر کا معنی بہتر خیر ہے یہ مطلب اتنے بہتر تو دل کی حال ہے خیر یہ مطلب اتنے بہتر بہتر نو عربی خیر کہہ رہے جی شاید بہتر ہو گئے عربی چلو خیر کہہ رہے میرے محترم سامنے انسان کی ایک فطرت ہے کہ اگر انہوں بہتر شاید میسر ہو گئی وہ کم تر شاید قبول نہیں کرے اگر بہتر کسی نے مل جائے نہ ملے تیرا کر بہتر خوراک لباس جگہ مکان سیٹ بہتر ملے گی تو بندہ قبول کرے گا میں لیلیاں دی گل نہیں کر رہا لیلے جتھے مرضی بہ جاندے نے بکرے جتھے مرضی بہ جاندے نے ڈنگر دی گل نہیں کر رہا میں انسان دی گل کر رہا انسان ویکھے بہن لگیا ویکھے گا کہ بہتر کہڑی جگہ بہن لگیا ویکھے گا اے دریا موجود نے چٹائیاں موجود نے اتنے چٹائی کوئی نہیں ادھر جوتیاں جدو بندہ بہن لگے گا وہ یقیناً چھوٹا جا فرق ہے وہ بھی امام کوٹ دی جگہ ہے لیکن جتھے چٹائی ہے وہ بہتر جتھے چٹائی پہ ہے وہ جگہ بہتر میرے محترم سامعین اس بہتر کو محسوس صرف انسان کرتے ہیں حیوان نہیں کرتے شکریہ بہتر کو کھانا بہتر سب شاید حلال بھی نہیں لیکن بہتر اگر کسی دن سامنے مرغا دیسی گھیو پکا کے بچ تھوڑا نمک مرچ پا کے لال مرچ نہ پا کے تے اچھے طریقے نال پکا کے مٹھے سیکتے رکھا جائے تے نال شکرگندی رکھ دیتی جائے ایک پاسے ویسے تے بندہ آ کے ایک شہر جو کھا لو میرا خیال ہے بندہ آ کے شکرگندی پھر رکھی جائے گی ہے تو کھائیے نا مرغا یہ مطلب ہے شکرگندی حرام نہیں شکرگندی حرام نہیں تے نہ شکرگندی نو گاڑ کڈیے تے نہ شکرگندی دے خلاف ہو تے نہ شکرگندی دا منکر ہو گیا ہو صرف انہوں بہتر شاہ مل گئی ہے اس بہتر کھا لو میرا خیال گل پہنچ گئی سارا بہتر جتھے بہتر ہے نا وہ بہتر اے جی آیت مجیدہ میں پڑھی نہیں اتھے بندیاں نے جنہیں دکھ کریدا نا بندیاں تھے انج اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال اللہ نے کہا یہ سورہ مبارکہ بقرہ جی 61 نمبر آیت مجیدہ ہے اللہ فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اور تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ ادنا قبول کر لیتے ہو بہتر کو چھوڑ کر اللہ فرمایا ادنا کو قبول کر لیتے ہو خیر کو چھوڑ کر جڑا خیر کو چھڑ کے ادنا شہر کو قبول کرے اللہ فرماتا ہوگا نقصان ہو جائے گا وہ نقصان اگلی آیت حصے چ لکھے ہے وہ میں جان کے نہیں پہ پڑھتا اس واسطے کہ کچھ تسی بھی کر لیا کرو 61 نمبر آیت ہے کٹ کے ویکھ لیا جی کی نقصان جڑا آلہ نو چھڑ کے ادنا قبول کرے خیر نو چھڑ کے ہولی شہ قبول کرے وہ نقصانات قرآن چ لکھے ہیں 61 نمبر آئے تھے تو ساری جناب نے گھر جا کے پڑھنی ہے میں اینا دس دینا کہ جڑا خیر ہے کوئی کیسی چیز ہے ٹرالیت لکھا ہوتا ہے خیر نال جا خیر نال جڑے بندے دے سارے منڈے باہر ٹر جان لوگ آکھن لگ پیندے ہیں وہ تے انہاں اللہ دی خیر ہے یہ مطلب جہاں اتنے نے وہ خیر نہیں تھوڑی کیا بات میں پیانا جہاں منڈے سارے اتنے نے وہ پھر کوئی نہ خیر ہوئی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਸਮਝਦੇ ਭਾਈ, ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਖੈਰ ਸਮਝਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ کو ਆ ਜਾਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੈਰ ਸਮਝਦੇ کہ ہون ہو دیتے اللہ دی کئی بندے تے ترے منڈے باہر ہوتے ہیں تے ایک ایتھے ہوتا ہے وہ ایک دے متعلق بھی آندے نے اللہ ہی ہے جی یہ بھی ٹر جائے جدوں آخری ٹر جاتا ہے نا لوگ آندے نے ہون چاچے ہاں تے خیر ہے کیونکہ چاچے ہاں ہون ہسپتال کرنے والا بھی کوئی خیر ہو گئی یہ مطلب ہے بندے سمجھتے ہیں کہ جڑا جائے گا وہ پیسے کر لے گا وہ تے خیر ہر بندے تے ذہن دی اپنی خیر ہے جی کسے دے ذہن چ دولت خیر ہے کسے دے ذہن چ اقتدار خیر ہے کسے دے ذہن چ نوکری خیر ہے کسے دے ذہن چ ڈنگر بھی نے تو بڑی خیر ہے تو جیسا ہو جائے تو بڑی خیر ہے تو جدے گھر کٹی بھی نہیں وہ تے کوئی خیر نہ ہو یہ مطلب ہے ہر بندے دی اپنی اپنی خیر ہے وہ اپنے اپنے ذہن چ خیر سوچتا ہے اسے واسطے پیغمبر نے 1.25 لاکھ دے مجمع چ کھلار کے بندے نو آکھیا سی بلال آگ حیا علی خیر آؤ تو انہوں دسا کی خیر آج اس عمل کا اعلان کیا جائے گا جو سب سے خیر ہے وہ سب سے بہتر ہے مہربانی میرا خیال ہے کہ میں اس خیر میں واضح کرنے واسطے نا جڑے بندے سردی اٹھے ہوندے نا کسی وجہ تو ضروری نہیں نماز واسطے اٹھن کئی باری کھنگ دی وجہ تو بندہ اٹھ پیندا ہے کسی ویلے بندہ پالے دی وجہ تو اٹھ پیندا ہے انہیں ڈنگر لات مار دیندا ہے کھوتے بندہ ستا اٹھ پیندا ہے اگر کوئی سردی والے اٹھیا ہوندا ہے تے اہل سنت جڑی اذان سویرے دیندے نا وہ ہو رہے تے باقی 4 ہو رہے ہاں جی بالکل ہاں جی سویرے نہیں اٹھتے کسی ویلے چیک ہی کر لیا جی ظہر تے عصر تے مغرب تے عشاء اہل سنت دی اذان ہو رہے سویر دی اذان اچھے جڑے 2 جملے کہہ جاندے نے ہو رہے وہ دے بچ بھی خیر ہوتا ہے آؤں نا الصلاۃ یا خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے یہ تو انہوں پتہ ہے یہ جملہ ٹھیک ہے ویسے ایک وقت آ جائے نماز تے نیند ایک وقت چاہ جائے بچو بہتر نماز ہے کہ نیند نماز بہتر ہے یہ مطلب گل ٹھیک ہے چلو یار گل ٹھیک ہے نماز نیند تو وہ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک کے دور سے کوئی نہیں سی الصلاۃ خیر من النوم نبی پاک کے دور سے نہیں سی حضرت ابو بکر کے دور سے بھی نہیں سی حضرت عمر کے دور سے شامل ہوئی ہے تسی میرے تے پاس چڑھی ساری میں اتنے آ سکتے حضرت عمر بن خطاب کے دور سے شامل ہوئی ہے وہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت عمر بن خطاب دے جڑے کارنامے نے انہوں نے چوئی بھی کارنامے کہ انہوں نے نماز صلاۃ خیر من النوم نو شامل کیا اچھا جملہ بڑا خوبصورت ہے کیونکہ ستے سنتے بندے آ کے جگایا اس جگان واسطے آکھیا یا امیر المومنین قم اٹھئے الصلاۃ خیر من النوم جاگیے نماز نیند سے تہاڈی کیا بات ہے نماز نیند سے اس آکھیا نماز نیند تو بہتر ہے انہاں اٹھ کے فرمایا کہ جناب انہوں شامل کر دو ایس ویلے اگر میں سو سکنا تو عام بندے بھی تو سو ہی سکتے اس واسطے شامل کر دیتا گیا تو سرگی والے ہوں سارے آخر ہیں الحمدللہ جملہ بڑا خوبصورت ہے اور تسی من گئے ہو کہ ٹھیک ہے منے ہونا یار جملہ ٹھیک ہے نا ایک وقت چ نماز ہوئے کہ ایک وقت چ نال ہی پھر ہو نیند بھی ہوئے بہتر بھی چکی نماز ہے ہوں انہاں بندیاں دے سامنے میں پہ نماز نو بہتر تسی ویسے من گئے ہو اونج تو حساب لا لیا ہونا ہے کہ جدو اعلان ہوندہ ہے لنگر کھا لو تے نال نماز پڑھ لو جدھر لوگ بہتر سمجھتے ہیں ادھر ٹر جائے میں کوئی نوی گل تو نہیں کی میں پیارنا جب بڑے اعلان ہوتا ہے کہ حضرات لنگر تے نماز دا وقف ہے تو بندے اٹھ کے تسی رش ویکھ لو نا کدھر جدھر بندر بہتر سمجھتے ہیں ادھر لگ جائے میرا خیال ہے بندے بچوں اس واسطے پیڑے پہ پہنتے ہیں کہ رش سارا لنگر تے ہوتا تے نماز والے پسے میں کیا جی کئی بار کیا تھوڑے جہاں بندے ہوتے ہیں انہیں نہیں بارل ہوتے جن لنگر والے پاس ہوتے وہ بھی بہتری یہ نہیں بھی لنگر کھان والے نماز نو بہتر نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے پہلا کھا لیے مت نماز پڑھنے آؤ مک جائے یار میں بہتر تے مجلس پڑھنا پہنوں میں نے خوش
بہتر تے میں مجلس پڑھنا چاہنا اور یارا بہتر تے آج مجلس پڑھنا چاہنا تے بہتر مجلس پڑھنا چاہنا شکریہ بھائی دو آج دیاں دعاواں نے انہاں دی والدہ گرامی دے متعلق مغفرت دی دعا ہے تے والد گرامی واسطے شفا دی دعا ہے تو میں بہتر سمجھنا کہ میں بہتر طریقے نال بہتر تے بہتر مجلس پڑھ ہن تساں اس بہتر نو ذہن چ رکھنا ہے تو میں چاند آیتاں پڑھنی ہیں بس ہن خیر دا معنی بہتر یہ جڑا نا جی الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے ایک وقت جو دوویں شاماں کٹھیاں ہو جان تے نیند بہتر نہیں یارا نماز بہتر ہے انہیں آکھا یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر اٹھئے کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے ایک مومن نے اپنے امیر المومنین کو دسیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے یہ اپنے اپنے نصیب نے کئیاں نو امیر المومنین ایسے ملے نے جنہوں نو مومن دستے نے کئیاں نو ایسا ملے ہے جنہوں مومنہ نو دستے اے مومنوں کے امیر نماز نیند سے ایس ملے یارا ایس ویلے سی امام بارگاہ میں کدی کدی سوچنا کہ ورتوں تے کم از کم برابر کر چھڑنی چاہیے وعدہ کرے کوئی یا نہ وعدہ تے پھر اگو ورتوں ہے نا کئی بندے آتے نا روٹی سارا ٹبر کھا گیا تے ساڑھے پیسے بھی پورے نہیں دے گا جنہیں دے گا یہ ورتوں تے برابر کرنا میں جو شیعہ جو منوا لیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جڑا اعلان کروایا صلاۃ خیر من النوم یہ ٹھیک ہے جے میں شیعہ نو منوا لیا اے ٹھیک ہے تمہیں کسے ویلے جمعہ چ منوانا حیا علی خیر العمل بھی ٹھیک کمال ہے یار حیا علی خیر العمل تے غدیر چ پیغمبر نے حضرت بلال کو کھوایا خیر العمل بہتر عمل الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر 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 تو انو بہتر جگہ مل جائے تو اللہ چھٹن تے دل کر دے مہربانی اے قرآن ہے اللہ فرماندہ تو انو کی ہو گیا ہے کالا اللہ نے کہا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر اور تم نے ادنا کو قبول کر لیا بہتر کو چھوڑ کر اور تم بہتر کو چھوڑ کر ادنا کو قبول کرتے ہو اللہ نے اگے دو چار گلاں لکھیاں نے وہ 61 نمبر آیت تو ہاں پڑھ لیں نے کہ نقصان کی ہویا کی یہ پہلا واقعہ سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منو سلوہ منگوا کے دیتا اپنی فوج نو بھوکھاں کھانے لگ گئی ہے آپ نے فرمایا یا اللہ اندر بھوک لگی فرمایا کھانا آ جاندہ ہے اور اس طرح سمجھو جی میں نہیں ہے ڈیلیوری ہوندی توڑ گھر آ کے دے جاندے پیزے والے سلوات پڑھو پیزے والے اللہم صلی اے ایڈے منڈے تے کرو روٹی نہیں کھاندے ساڑھے تے نہیں کھاندے روٹی نہیں کھاندے اسی کھانے ہیں روٹی بڑے تمام نہ پکی ہوندی ہے انہیں نہیں کھاؤ تسی کھاؤ رات میں 11 بجے پیزا آ جاتا یہ پکا پکایا پسند ادو ہی لوگ کرتے سن حضرت موسیٰ دے دور چ بھی پکا پکایا وہ پھر پکا پکایا آ گیا تو سدھا سدھا سویٹ بھی آ گیا نمکین بھی آ گیا یعنی نمکین سی پجے پرندے سن تے مٹھے بچنا جدہ دانا ہوندہ نا جی جنہوں آدھے تنیاں تنیاں دے دانے جڑے چھوٹیاں چھوٹیاں گوڑیاں سویٹ اللہ نے بھیجیاں دیکھو جی اتھوں آئیاں سانوں کی پتہ اتھے حلوائی بیٹھے سر کون وہ یار بہت شکریہ کے بلا وہ یار اللہ اتھے حلوائی بائے سر کون فیا کون قرآن میرے سامنے وہ جڑا اللہ نے مٹھا کر لیا نا وہ جنہ بھی کھا جاتا سر شوگر نہیں سی ہوتی مہربانی کیونکہ اللہ شفا بھیجی ہے اللہ بیماری تو نہیں بھیجی وہ مٹھے دانے چھوٹے چھوٹے وہ آ گئے جی مٹھاس دے طور تے سویٹ دے طور تے اور پجے پرندے منو سلوہ یہ دو شیواں آ گئیاں وہ کھا پی کے بندے بیٹھے تے پیغمبر نے آکھیا ہن ٹھیک ہو سیٹ ہو فٹ ہو تو پھر ہن چلیے انہوں نے گل کی تھی وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے یعنی ون ڈش پہ ہمارا گزارا نہیں میں صحیح ترجمہ پہ کرتا طعام واحد نو انگریزی چ ون ڈش آدھے انہاں کا ون ڈش تے ساڈا گزارا نہیں ایک کھانا بس منو سلوہ حضرت موسیٰ فرمایا ان کی آندھی کہنے لگے فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ اپنے رب سے کہہ
یخرج لنا مما تنبت الارض، جڑیاں زمین تو شیواں اگدیاں نا وہ کھان تے دل کرتا ہے، آسمان والیاں نے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دسو کی چاہیے؟ پہلی یہ گل دسی من بقلیہا، ساگ چاہیے۔ ساگ میرا خیال ہے اتنے تو نہیں پکتا، پکتا یہ ساگ میرا پکتا نہیں، انہوں کوٹیا جاتا ہے، کوٹیے نہ تو ساگ شاگ بنتا نہیں، چنگا نہ کوٹیا ہوئے تو سواد کو نہیں آتا۔ کوٹن دا بڑا عمل دخل ہے ساگ جی میں کھویا ماریا جاتا نا جی، وہ بھی برفی بنتی ہے، وہ مسالے نال جڑی جنہ کوٹی جائے گی زیادہ اچھی بنے گی۔ ایویں ساگ بھی جڑا نا جی باقاعدہ یہ بہانا پہ بنا سن پی ساگ آنے تے وہ کدوں کٹے گا تے کدوں فوج ساری واسطے اینا ساگ کتھوں ہونے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ساگ پہ منگت۔ اچھا ہوتے خیر سبزیاں جڑی ہیں نا جی وہ بے موسمیاں بھی مل جاندیاں نے، کیونکہ وہ پلاسٹک پا کے نا ہوتے تے کاشتکار بی نو دال آیا ہوتا ہے انہوں دس دینے کہ گرمی ہے وہ آ جائے لمبے لفافے ویکھے تو سکتے شاپر پایا ہوتے ہیں جڑے پیلیاں اصل جو گرمی دا بیج ہوتا ہے وہ شاپر دے کے نا نپ کے تو وہ بی نو دس دینے جٹ پہ گرمی ہے، اس مسکین کو ہی پتا وہ باہر آ جاتا ہے، وہ پھر بے موسم پھل آج کل مل جاتے ہیں۔ اس دور چیز یہ کوئی نہیں سی، ادوں خربوزے ملتے سن گرمیاں چی تے ساگ ہوتا سی سردیاں چی، اجے بھی یہ سریں اے قرآن ہے یہ کہنے لگے میں بکلی ہاں موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ دا نبی اسی لڑن واسطے تیار ہے، روڑا کوئی نہیں، ساگ مل جائے گا؟ انہاں کیا ہور کہنے لگے وقسائی ہاں تے خربوزے۔ حضرت نے فرمایا کوئی اور بھی دس لو، کہنے لگے بفومی ہاں کنک دیا روٹیاں، بآدسی ہاں مسرہ دی دال، بسالی ہاں تے گنڈے، یہ ساریاں شامیں مل جان گیا ایک وقت۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ سن دیو پہ، فرمایا میں سمیع ہوں، وین دیو پہ، فرمایا میں بصیر ہوں، تے نرا سمیع بصیر نہیں، میں علیم بذات صدور ہوں، یہ جڑے اندر ہے نا جو کچھ انہاں دے وہ بھی میں جان، یہ بے موسمیاں شیواں پہ منگتے ہیں کہ 6 مہینے لنگ جان گے اجے یہ شاید موسم ہی نہیں۔ اللہ فرمایا جنیاں شیواں انہاں منہ چو کڈیاں انہاں نو آکھ صفحہ بنان میں علا کل شیء، صفحہ بنا کے بہ جان آ رہے انہاں دا خیال ہے کہ اللہ اتنے فرشتے کوٹھن واسطے پا دے گا، کدی ساگ تیار ہوئے گا تے آئے گا۔ اللہ فرمایا ہوئے میں آکھنا کون صدقہ جاما صدقہ جاما بھائی فیکون، جدوں میں آکھنا ہو جا تو ہو جانا ہے۔ کئی بچے میرے منہ لبے دے بھی یہ ساگ تے گنڈے تے خربوزے یہ سارا کچھ قرآن سے لکھے ہے، قرآن سے لکھے ہے، تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، مجلس میں سمجھا جاتا ہے، ختم میں چلی قرآن سنے گا۔ اے میرے عزیز ختم بھی دعا سکتے سو تو میں نے ختم آتے تو میں ختم پڑھ جاندوں گی، ختم بھی میں پڑھ سکتا 2-3 سورتاں پڑھنی ہیں اور کی، لیکن ختم وچ قرآن سنیا جاتا، مجلس وچ قرآن ہے تو اڈی خیر وہ سمجھا جاتا ہے، تے سمجھنا جڑا ہے واجب ہے، سننا بھی واجب ہے، لیکن آخر یہ آیا ویسے سمجھنے واسطے بچوں کو گل نکلتی پہ گیا ہے انشاءاللہ۔ وہ جڑے ویلے انہاں آکھیا نا ساگ چاہیے تے کھکڑیاں چاہیے تے کڑک دیاں روٹیاں تے مسنا دی دال، ایتھے اللہ نے وہ گل کی، اللہ فرماتا کالا، تو اللہ نے کہا میں تو بھیج دینا کھا لو، میں تو بھیج دینا کھا لو، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، تم نے بدل دیا ہے خیر کو ادنا میں، کمال ہے، خالق فرماتا ہے اوہ میں عرش تو کھانا بھیجیا ہے تو تساں پھر اتھوں مسرا دی دال تے پھر کھکڑیاں پھٹاں روندے خراب نو، اللہ فرماندا ہے ہن تہاڈا کام تہاڈا خراب ہو گیا، اس واسطے جے تانوں آلہ چھڈ کے ادنا دی عادت پہ گئی تساں مینوں چھڈ کے بہت ہو جانا، صدقے جاواں صدقے جاواں، جدوں تانوں عادت تانوں میں عرش دی خوراک کر رہی ہے تے تسی پھر آندے ہو گنگلو تے گنڈے، میں تو جانتا نہیں بہانے پہ بناندے ہو، آ گنڈے جے آ ساگ جے آ کڑک دیا روٹیاں جے آ مسرا دی دال جے کھا لو، اونج تہاڈی نا شام تو لائی ہے، اس واسطے تساں آلہ نو
چھڑ کے ادنا نو قبول کیتا ہے، تسا بہتر نو چھڑ کے کم تر نو قبول کیتا ہے۔ کی قرآن جو لوگوں نے نتیجہ کڈیا ہے، جدو عرش دے واسطے لب جڑنا ادو دنیا نو لگدا ہی نہیں۔ کمال ہے یار، عرش دی تے خوراک لب جائے تے زمین دی خوراک بہتر نہیں ہوندی، تے عرش دے واسطے ہاتھی واگے بن کے آ جان تے بندیاں دے بنائے بہتر نہیں ہوندی۔ میرا خیال ہے کہ ہن میں بہتر دی تلاش ہے جو قرآن پاک دیا چند آیتاں پڑھ، یہ مطلب ہے موسیٰ دی قوم نے بہتر نو چھڑ کے تے ادنا نو قبول کیتا ہے۔ اچھا میں اتھے پہلے گل کر لوں، پھر بعد جو بندے نا آندے نے پہ گلنا لا لا کے کر دے، لا لا کے اسی کو نہیں کرتے، اسی سدھی گل پہ کرتے۔ اے جڑے ساگ ہیں اے حلال ہیں، ہاں کھکڑیاں حلال نے، کنک حلال ہے، مسراں دی دال حلال ہے، تے گنڈے حلال نے۔ انہاں حلال ہی شیواں منگیاں نے، اللہ نے حلال چیزاں دیتی ہیں، انہاں چو حرام کوئی بھی نہیں۔ تے اللہ پھر بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کروں کلی اعلیٰ خیر ہے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، تم نے ادنا کو قبول کیا خیر کے مقابلے میں، خیر کے مقابلے میں، وہ بھی ٹھیک نہیں، ساگ بھی ٹھیک ہے، دال بھی ٹھیک ہے، کہ میں کہ گلا کرنا پہ دال گنڈیا تو تبرہ کرنا پہ، اللہ معاف، حلال ہے، ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں، پر منہ سلوہ جیسے تو نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن منہ سلوہ بہتر ہے۔ یہ مطلب ہے سب خوراکاں ٹھیک نہیں پر منہ سلوہ جیسیاں نہیں، کیوں؟ بہتر بہتر نہیں۔ قرآن دی میں نے قسم ہے سارے صحابہ ٹھیک نہیں لیکن آل جیسے ہیں، سبحان اللہ، سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن جدو بہتر ملتا ہے، بہت شکریہ، بہتر ملتا ہے، بندے آتے نے صحابہ دے منکر ہو کے تے حضرت علی نو مانتے ہیں۔ ہن میں نیا ہی دینا جی مینوں ہن کیڑا کسے ایتھوں پھڑے ہے، میں مرضی نال پہ دینا، با وضو کھڑا تے ایتھے آ کے نماز دا ٹائم ہو گیا، ہن بعد چ پڑھنی پے گی مغربین، ظہرین پڑھ کے ہیں تے مغربین دا قرآن ہاتھ چ ارادہ بھی رکھنا، موت زندگی اللہ کوڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا منکر ہو کے اسا علی نو نہیں منیا، علی تو بہتر نظر کوئی نہیں آئے۔ بندے دا تو ساڑی پوری سوڑ دے جی تو بہتر مل گئے، سبحان اللہ جی بہتر، بسم اللہ، جزاک اللہ، شکریہ کریں، بسم اللہ جناب، مہربانی، شکریہ، اللہ پاک رزق خیر سے اضافہ فرمائے۔ ہوں میں دو چار آیتاں پڑھن لگا جی، یہ سورہ مبارکہ حج ہے، میرا موضوع بہتر ہے جی، بہتر ہے یارہ، میرا موضوع بہتر ہے، تسی بھی بڑی بہتر ہو، ایسے بڑے بہتر ہو کہ تسی سن رہے ہو۔ میں سورہ مبارکہ حج پڑھن لگا، یہ آیت مجیدہ دا نمبر جناب 3، خار کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، جسے اللہ عزت دیتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، جس کو اللہ حرمت دے، اللہ جس کی عزت بنائے، جو اس کی تعظیم کرتا ہے نا، اللہ فرماتے کرو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جنہوں اللہ عزت دے انہا من تقوی القلوب، 32 نمبر آیت ایسے سورت حج دی، اللہ فرماتا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ تیسری آیت پڑھنا 36 نمبر آیت، پھر سورہ مبارکہ حج دی، خالق کے کائنات نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور تم خرید کے لاتے ہو نا، یہ اب جانور نہیں، اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ میرا موضوع کی خیر تو بہتر آگئی اگے آئی، آگئی۔ اللہ فرماندہ یہ قربانی کے جانور سے لے آؤ، چھوٹا لے آؤ، بڑا لے آؤ، ادھار لے آؤ، پیسے دے کے لے آؤ، لے آندہ جی نا جی لے آندہ، کنے آندے نے؟ ایک آندہ۔ ایک قربانی جڑی ہے نا جی، یہ اللہ دی نشانی بن جاندی ہے، پاہمیں لیلا لے آؤ تو پاہمیں اونٹ لے آؤ، ہے
اللہ فرماندا ہے کی کیتے میں لین دا گل چ پٹا پا اینو کلائی دا عربی چ کلائی اللہ فرماندا ہے جدوں تو ارادہ کر کے قربانی واسطے یہ گل چ پٹا پا لیا نا پہ لو جی میں دی قربانی دینی ہے اللہ فرماندا ہے آپ اسے جانور نہ سمجھ ابھی کیا بات ہے آپ اسے جانور نہ سمجھنا شعائر والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ اے ترجمہ جناب اونٹ قربانی کے ہم نے ان کو تمہارے لیے اپنی نشانیاں قرار دے دیا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں میں کیا پھر اللہ فرماتا آپ ان کی تعظیم کہو کیوں اللہ فرماتا لکم فیہا خیر اسی میں تمہاری بہتری ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا تمہارے لیے بہتر ہے میں پہلا نا یہ دی میں ویلیو بدس دیا ویلیو کی تعظیم دی اللہ نے ادو اچھی میرے کو شاید مثال نہیں میرے ہونی ذہن چاہیے اللہ پاک نے عبادت ہو رہی سی فرشتے بھی کر رہے سن اور جن بھی کر رہے سن اللہ فرماندا ہے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ فرمایا آدم نے سامنے کیتا تے ملائکہ نو آکھیا تے جنہاں نو آکھیا اینو سجدہ کرو وہ سجدہ اللہ نو اللہ دا سجدہ عبادت دا سجدہ آدم دا سجدہ تعظیم دا سجدہ اللہ معظم بنایا ہے معبود نہیں بنایا اللہ حضرت آدم نو معبود قرار نہیں دیتا معظم قرار دیتا ہے مکرم قرار دیتا ہے صاحب عزت قرار دیتا ہے اپنی نشانی قرار دیتا ہے صفی اللہ اپنا چنیا قرار دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اے دے سامنے سجدہ کر دے وہ سارے کر گئے ایک نے نہیں کیتا بندہ ہو کوئی نہیں جڑا انہوں نہیں جانتا آدم دے بندے کٹ واقف نے او دے بندے زیادہ واقف میں نے ایک بندہ کہنے لگا سنیا رمضان چی شیطان اللہ جکڑ لیندہ شیطان نو قید کر لیندہ میں ہم علماء دس دیتے ہیں جی میں کہنا کتے پھڑیا بیکھیا میں نے کی پتا دس دینے علماء پہ شیطان جڑے نے انہوں نے اللہ سنگل مار لیندہ وہ ساکے سنگل مار لیندہ ہے تے تراویاں چی شرارت کیوں کون کرتا ارے تراویاں چی مجھے شرارتہ کر دینے شیطانیاں وہ شیطان تے اندر ہوندہ ہے تے آڑیاں جتیاں چکیاں جاندیاں نے جمعہ دن جمعۃ الوداع تے یہ کون چکتا ہے میں کہ علماء نے گل کیتی ہے میں تردید تے نہیں کر سکتا پہ شیطان قید نہیں ہوندہ مجھے میں صاحب لا کے دسنا آندھا کوئی لگ گئی میں لگ گیا میں کہا شیطان تے اندر ہی ہوندہ ہے ملاقات تے گئے ہوندے نے سبحان اللہ سجنہ ساتھی آڑا ہونے کو کہنا کمی ہے یہ دا مطلب حضرت آدم نو بندے پہ میں تھوڑا جانتے ہوں شیطان نو سارے جانتے ہیں یہ مشہور کا دے تو ہے جی اور مشہور کا دے اور تو بٹے رنگ دا سی ہے سجدہ نہ کرن تو سجدہ نہ کرن تو عابد تے اور بھی ایسا ساجد اور بھی ایسا اے مشہور ہو گیا لانتی ہون دی وجہ تو کئی لانتی ہو کے مشہور ہوندے نے تو بڑے پھٹے ہوندے نے کیسی مشہور ہے شیطان ہو لانتی ہے بھائی سب تو پہلا لانتی کون ہے اے شیطان کیتا اس کی ہے ڈکیتی کیتی ہوئے میں مجرم ایک کسی بی پی نو غلط ویکھیا ہوئے تو میں مجرم ہوں تو بی پی کوئی نہیں سی جدو یہ لانتی ہوئے انہیں بینک لٹیا ہوئے تو میں نے تو سب بینک ہی کوئی نہیں سی اے برف والے پھٹے تو سارا دن بیٹھا نہیں برف ہی کوئی نہیں سی پھٹا ہی کوئی نہیں بس سارا اڈا کوئی نہیں سی لانتی ہوندی ایک بجے اٹھ کے بڑے مولوی نو فون کریا جے ٹھیک ہویا تے آپ چھڑا جے پیو مولوی ٹھیک آ گیا قرآن میرے سامنے ایک کوئی گل ہے جنہوں اللہ تعظیم دے قابر بنایا سی نہ ہو دی تعظیم نہیں سی سبحان اللہ اللہ فرماتا جسے میں عزت دوں اس کی بے حرمتی نہ کرنا اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی عبادت کرتا سی اللہ فرمایا جی تعظیم کر اسے کا تعظیم نہیں کرنی حد مک گئی ہے عبادت وڈی شاید ہے تعظیم چھوٹی شاید ہے پر جنہوں اللہ معظم بنائے تے اپنی نشانی قرار دے رہے اللہ فرمایا جی تعظیم نہ کیتی تیرے سجدے اندر بھی لعنت ہے تیری ریاست تے بھی لعنت ہے تیری عبادت تے بھی لعنت ہے آج تک لعنتی ہے
اور یارا عبادت چھٹ کے لانتی نہیں ہویا، تعظیم چھٹ تا اللہ فرماندا میں تو آزمان لگا، ساڈے سامنے آدم تو نہیں کیتا، اللہ فرماندا ہونے میں آزما لینا، میرا کی ایک جانور نے نا کر تعظیم ہے نبی، میں کہ اللہ لیلا ٹکرا مار دے اور میں سائڈ تے ہو جانا، کرنی پھر بھی تعظیم ہی، گاں سارے بیڑے کی پیشاب کر، اللہ فرمایا جانور کیوں ہویا، پھر فرمایا تو جانور نہیں سمجھنا، اے امتحان تو جانور سمجھیا نہیں تو قربانی ضائع ہوئی نہیں، میں کیا کی ہوئے گا، اللہ فرماتا میری شاہد اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر لکم فیہا خیر، قربانی قبول کرانی ہے نا تے خیر تیری ایدے چی، خیر دا مانا بہتر، خیر دا مانا بہتر، یہ مطلب ہے تعظیم کرنی او دی جدی اللہ کروائے یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے، تے جڑا بہتر نو چھڑ دے او دیا سزاواں تے قرآن چ لکھیاں نے نا، یہ مطلب ہے بہتر ہے کہ بندے نہ دی تعظیم کر لیں۔ ہن میں دکھ دی گل کرن لگا، جڑے ویلے وڈی عید ہوندی ہے نا جی، او دا پہلا جڑا جمعہ ہوندا ہے وڈی عید تو پہلا، عید الاضحیٰ تو پہلے، اس جمعے چ قربانی دے مسائل دسے جاندے، لیلا کنی عمر دا، گاں کنی عمر دی، اونٹ کنی عمر دا، اگلیاں دستیاں کنوں دینیاں نے، پٹھ تے راند کنوں دینی ہے، پھپھرا کنوں دینا ہے، تے سینہ کٹ کے کدے حل کرنا ہے، تے کھال کدھر نو جانی ہے، ایک ایک مسئلہ جنہیں ستویں تھا قربانی چ رڑیا ہوئے نا، ستویں تھا اونٹ دی قربانی، وہ گوانڈیاں لگیا ہوندا ساڈا دابڑا چھوٹا ہے بڑا دابڑا دے آج، کیونکہ برابر تقسیم ہونا نا، کس کس حد تک باریکی نال مسئلے یاد نے، قرآن میرے سامنے میرے محترم سامعین، اے جننے قربانی دے مسائل دسے جاندے نے نا، او سارے روایات جنے تعظیم آیات کے یہ سن دے بھائیا، میں انہا 6 بندے رل جان 7 رل جان 3 رل جان 2 رل جان کتھے تقسیم کرنا ہے، کنوں کنوں دینا ہے، ختم دعانا ہے نہیں دعا، ایک ایک باریکی دا مسئلہ پانوں ملے گا، کسے مسجد جو آواز نہیں آئے گی کہ تعظیم کرنی جو ہے، جے مسئلہ دسیا ہوئے تعظیم دا تے بندے ارکان اور ڈنگرانوں کیوں توڑن، لے لینو اگو کھچ کے کیوں لے ہو، لے لینو انہوں تو پھڑ کے کیوں توڑن، اگلیاں دعا لگتا تھے، اللہ فرماتا تعظیم کر، میں نے دکھ ہو سک مولوی تے لگ گئے جنہوں نے تعظیم دا منع لکھے پھٹا ہونا چاہیے، تعظیم سن لو جی کی تعظیم ہے، بھائی یعظم دی تشریح کیتی نے کہ جنگا پڑیا ہونا چاہیے، یہ دا مطلب ہے جڑا پیو سک جاؤ دی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، اوہ ابا ماڑا ہو جائے، یہ دا مطلب پھٹا ہوئے ابا تو جوتی نال بھی تعظیم کرا لے، تے ماڑا ابا بیٹھا ہوئے تا کی کر دے، وہ تعظیم تے تعظیم ہے، کیوں پوٹھے کا کیوں لوگاں نال فراڈ نہ کر، اصل گل لے مہربانی کر، اللہ نو جان دنیا قرآن میرے سامنے، اللہ فرماتا تعظیم کر، میں خیالہ تعظیم یہ جانور مار بھی سکتا ہے، فرمایا وہ مار سکتا ہے، وہ جانور ہے، تو سمجھنا نہیں جانور ہے، اور پیشاب کر سکتا ہے، تو انہوں جانور نہیں سمجھ، تو نے گل دسا امتحان اوکھے بھی ہوندے نے تے سوکھے بھی ہوندے نے، خدا دی قسم میں نے تواڈے جیسے دوستان دی عزت کرنی پہنا، میں نے سوکھی، میں نے سوکھی، تواڈے ڈنگر دی عزت کرنی پہ میں نے اوکھی، او یارا میں ڈنگر دی عزت کردے آج جاواں تو سنگا تے چک لے، اوکھی ہے، جانور گندہ بھی ہو سکتا ہے، پیشاب بھی گوبر بھی، یہ مطلب ہے صاف ستھرے دی تعظیم سوکھی ہے، ہائے ہائے تے جانور دی تعظیم اوکھی ہے، اللہ امتحان اوکھا کیتا ہے، سوکھا نہیں کیتا، خدا دی میں نے قسم ہے، اللہ فرمانا نے جانور دی تعظیم کی نہیں، کیوں لکم فیہا خیر، اس میں ہی بہتری ہے، بہتر ہے یہ دی تعظیم کر، قبول کرانی ہے تو بہتر ہے یہ دی تعظیم کر، جنہیں تعظیم چھڑ دیتی، کون تعظیم کرتا جی، جانور دی تعظیم، ساڑھے مذہب بچنا پہلا لے کے پال کے دینا، سال پہلا لینا، 6 مہینے پہلا لینا تو پال کے دینا مکروہ ہے،
فقہ جاہریہ سے مکروہ ہے، حرام نہیں، مکروہ مکروہ کیوں؟ مکروہ کراہت نو اندر ہے۔ علماء نو پوچھا میں جی کراہت کی ہے؟ انہاں کہ جنی تعظیم اللہ چاہتا ہے تیرے کو نہیں ہونی نہیں۔ ہائے ہائے 2-3 دن پہلا لیا 2 دن کرنی سو، ہائے ہائے 2-3 دن پہلا لیا 2 دن کرنی سوکھی ہے، اور 2-3 دن تعظیم کرنی آسان ہے، بہت اچھی گل ہے کہ لیا چک کے لیا، توڑتے ہی جانور تٹور سوٹے نہ مار، اے بھی نہ کیا نہ مار، خبردار تعظیم کر۔ میں کہ اللہ کی میں کریے جانور ہے، فرمایا بس جانور آندہ رہو تے قربانی ضائع کرتا رہو، جانور آندہ رہو تے قربانی ضائع کرتا رہو۔ بہتر کی ہے خیر لکھے ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے جانور تصور نہ کر، نسبت میری طرف دے اور اس کو میری نشانی ذہن میں قرار دے۔ ایدہ مطلب ہے قربانی ہو دی قبول ہے، جیڑا لیلے نو لیلہ نہ سمجھے اللہ دی نشانی سمجھے۔ بہتر ہے میرے موضوع بہتر ہے کہ جانور نو جانور نہ سمجھے بلکہ اللہ دی نشانی سمجھے۔ آجڑے بندے سمجھتے نہ کوڑے نو چومدے نے، اور ساڑھے ذہن چ کوڑا نہیں ہوندہ نسبت ہوندی ہے۔ کمال ہے یار کی کرتے ہو؟ خدا دی منو قسم اگر بندیاں ایک قربانی والے جانور دی تعظیم کرا چھڑی ہوندی نا، لوگاں نو گھوڑے والی گل بھی سمجھ آ جائے۔ جانور تے تساں گکھڑوں خریدے، اور یار جانور تے تساں گکھڑوں خریدے، اے خریدتے ہیں سار، خریدتے ہیں سار، اے اللہ دی نشانی کے میں بن گئے۔ میں دسنا کہ میں بنے خریدتے ہیں سار، تینوں پتہ لگا ہے میں دی قربانی دینی، تینوں یاد آئے گی اس قربانی تو او قربانی بھی حضرت اسماعیل قربانی دیتی، حضرت ابراہیم چھری لے کے آئے۔ یہ دا مطلب ہے ویکھ لائے تینوں جانور لے گیا نا اس دنبے تک، تے وہ دنبا لے گیا نا تینوں اسماعیل تک۔ یہ دا مطلب ہے کہ ذہن دا سفر ہے جدا نا قربانی ہے، گوشت دا نا قربانی نہیں۔ اور یار گوشت چھوٹا بہت ہو گیا، گوشت تھوڑا بھی نکل پائندہ تو بہتا بھی نکل پائندہ۔ اصل قربانی کی ہے وہ تعظیم۔ اچھا ذبح کرن تو بعد تعظیم کا دی کرنی ہے؟ سری دی کھروڑیاں دی نہیں، زندہ دی تعظیم ہوں دی، زندہ دی۔ کیا بات ہے بھائی؟ اور یار تعظیم زندہ دی ہوئی جو جانور لے ہونا ہے نا، جی قربانی قبول ہونی ہوئے نا، وہ چھری پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوں۔ میرے لوگ ویکھ کے سونا چاہیے، جی قبول ہونی ہوئے وہ چھری پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ تعظیم کر گیا ہوں، وہ تعظیم کر گیا ہوں، وہ عزت نہ لے آتا ہے، عزت نہ کھڑا کرتا ہے، عزت نہ پانی رکھتا ہے، عزت نہ پٹھے پاندا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ہٹن دینا ہے، وہ اگاں ہوندا ہے تو جان دینا ہے، گاں کھلو جاندی ہے تو کھلو رہندا ہے، جدو آستہ آستہ ہاتھ پھیر کے ٹوردا ہے پھر وہ ٹردی ہے۔ تعظیم کردا ہوندا ہے قبولیت ہوندی جاندی ہے، تعظیم کردا جایا صدقے جاواں قبولیت ہوندی جاندی ہے۔ ہن پتہ لگی اللہ دے نزدیک بہتر کون؟ اللہ بہتر کیڑی شے؟ بہتر ہے کہ انہاں دی تعظیم کر لے۔ مینوں کو بندہ کہنے لگا لو جی انہاں دی گلاں سنو، کتھوں دی گل کتھے لگے؟ گھوڑا حرام ہے، قربانی دا جانور حلال ہے۔ اور میں یار میں حلال حرام دی گل نہیں کر رہا، ادھے مولیاں دی نظر سے گھوڑا بھی حلال ہے۔ پہلی گل تو یہ کہ ادھے مولیاں دی گھوڑا حلال ہے، تے جے حلال بھی نہیں تو میں تے گل پہ کرنا تعظیم دی نسبت دی۔ کہنے لگا ہن بھجنا نا ادھر ادھر نہ ہو، نسبت کا دی حلال ہے وہ حرام ہے، ساڈے دی گھوڑا حرام ہے۔ میں کہا اچھا جی تے گاں حلال ہے، جانور حلال ہے، دمبا حلال ہے، کتھوں دی کتھے گل لے جانا؟ میں کہا یار گل تعظیم دی نسبت نال بندی ہے، نسبت نال۔ او جیوں جی جو آکڑیا تو بہتا گرم ہو گیا، او سا کہ وہ نسنا نا حرام دی نسبت کتے تے حلال دی نسبت کتے؟ اور میں کہا نسبت نال شیواں بلند ہوندی ہیں۔ کہنے لگا کتھے جانور قربان دیتے کتھے گھوڑا؟ میں کہا قرآن تے ہاتھ رکھ کے کسے مولوی نو پوچھی ایک گاں دے پیر دی اللہ قسم کھادی ہے یا گھوڑے دے پیر دی اللہ؟ نہیں میں پڑھ دینا جی پڑھ دینا۔ وہ نسبت ہے، وہ یار نسبت ہے۔ 3 قسماں نے جی، گھوڑے دے پیر چو جڑی دھول اڈی ہے وہ دی قسم ہے، گھوڑے دے منہ چو جڑی ہوا نکلی ہے وہ دی قسم ہے، تے گھوڑے دی کھری بچی ہے نا جدوں پتھر تے چنگاری نکلی ہے تے وہ دی قسم ہے۔ آپ پڑھ لو والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور منہ سے ہانپ نکلتی۔
والحوریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ نقعن سورہ مبارکہ والعادیات اللہ فرماندا گھوڑا نسدا ہے تو دے نتھڑیاں چوں نکلن والی ہوا دی قسم اے ٹردا ہے تے پیر وجدا ہے اڑنے والی چنگاری دی قسم مٹی تے پیر وجدا ہے اڑنے والے گرد و غبار کی قسم اللہ تے قسم چکن لگا ہوئی اینی جلدی کیتی ہے کہ اڈی مٹی بہ نہ جائے ہائے ہائے چنگاری کتے چمکی ختم نہ ہو جائے کیونکہ چنگاری آج چمک دیئے تے نال ہی ختم ہو جاتی دیکھو کتنی چھتی قسم اٹھائی گھوڑا دوڑیا ہے گھوڑے مسواک کر دینے ایسا تے بندے دے منہ چو بو آؤں دی اب تے لوگ آندھنا پرا کھڑو کے گل کر اللہ گھوڑیاں دے ہوار دی قسم پہ کھاندا ہے کوئی نسبت ہے نا کمال ہے یار دسنا کہ دی نسبت ہے خدا دی قسم اے تے میرے نبی دا ٹوریا مجاہد سوارے بہتری تعظیم کر نبی دا سوارے نبی دا مجاہد بیٹھا گھوڑے تے وہ نسبت کدھر نو پھر گئی ہے نبی دے مجاہد دے گھوڑے دے پیر دی توڑ دی قسم مصطفیٰ دے اطاعت گزار دے گھوڑے دے منہ چوں نکل والی ہوار دی قسم کوئی گل ہوار دی نہیں ہے پیچھے محمد مصطفیٰ ہے کوئی گل توڑ دی نہیں ہے پیچھے حبیب خدا ہے اور یارہ گل چنگاری دی نہیں نسبت جاندی ہے بھی پیچھے کتھے پیغمبر بھیجے ہے نا پیغمبر بھیجے ہے بڑے مولوی نو پوچھنا ہی قرآن تے ہاتھ رکھو آگے اے میدان چ جان والیاں گھوڑیاں دی قسم ہے کہ واپس آن والیاں گھوڑیاں دی قسم تہاڈی کیا بات ہے سنن دی کوئی قراراں دی قسم ہے یا فراراں دی قسم ہے جڑے جم کے لڑے نے انہاں دی قسم جم کے سواری جمعہ ہوئے تے گھوڑا کھلوندا ورنہ گھوڑا جتنے مرضی کر لو جی بسم اللہ جی صاحب جی مہربان اور یارہ گھوڑے دا منہ کرنو کر لو میدان نو کر لو ٹھیک ہے نا جی ہن ویکھو نسبت کتے گئی گھوڑے دے پیر چو توڑ اٹھی توڑ نسبت گھوڑے دے پیر نہ پیر نو نسبت گھوڑے نہ گھوڑے نو نسبت سوار نہ سوار نو نسبت نبی دے فرمان نہ تے نبی دے فرمان نو نسبت نبی نہ یہ مطلب ہے میرا تے تیرا نبی کو اس منزل تے خالق نے رکھے ہے بہتری دی منزل تے کہ اس نبی دے پیجے سوار دے گھوڑے دے پیر دی توڑ دی قسم کیسی یہ سواری ہے کیسی یہ سواری ہے کہ منہ چو ہانپ نکلے او دی بھی قسم پیر چو توڑ نکلے او دی بھی قسم کھوری بجے چنگاری نکلے او دی بھی قسم یہ مطلب ہے کہ حبیب خدا تیری شان نو کون سمجھے یہ مصطفیٰ نال پنجویں تھاں توڑ نسبت کھا جائے تے معزز ہو جاندی ہے تے جنہ دا گھوڑا محمد آپ بن جائے بہتر بہتر ہے میرا خیال ہے بہتر ہوئے تھے چھڑنے تاں فرمایا الحسن جی مولا تو ہم جزا دے جی میں صاحب آپ بات کریں جی خیر ہوئے جناب جی خیر مولا تو ہم جزا اچھا جی بچی بیمار میں بسم اللہ جزا کر آباد بہتر میرا خیال آباد رہو شاد رہو مولا توڑے رزق خیر جزا خفر توڑی حوصلہ افزائی ہے حوصلہ افزائی ہے کھاندے تے اگے ہی مولا دی جوتی دا صدقہ ہی کھانا آباد رہو جی اللہ توڑے صدقہ قبول کر باقیاں توفیق عطا یہ ہو گیا یارہ دعا بھی کرنے وہ توفیق دی دعا نہیں کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے بہت شکریہ سب دا قبول نہیں یہ جڑے نا جی اے انعامات یہ توڑا سبحان اللہ بھی انعام توڑا ماشاء اللہ بھی میرے واسطے بہت بڑا انعام ہے اس واسطے کہ سچی گلتے ہاں کریے گا تے نیکی لکھ لیں گے ایس پاس نیکی لکھ لیں گے نہیں صرف گل ہے تو ساں اس قدر الحمدللہ شیعہ سنی سارے دوستان نے ہاں کیتی ہے ہن میں خیر نو زیادہ لمبا نہیں کر آیتاں بڑیاں نے ساریاں نشانیاں خیر والیاں آیتاں تے میں رکھی ہیں ساریاں نہیں پڑھ سکیا صرف ایک حدیث پاک پڑھ دینا پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوان کے سردار ہیں جنتی نہیں صرف
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. خیر دا میڑ, ہاں ہاں خیر دا میڑ. حسن بھی بطول دا بیٹا, حسین بھی جناب سیدہ دے بیٹے. اللہ فرماتا یہ دونوں, محمد کہہ دے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہن سواد آئے گا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, ان کا باپ ان سے بھی بہتر. کمال ہے بھائی کمال ہے. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ خیر منہما, ان سے بھی بہتر ہے. آخری گل کرا, اوے حسن حسین جدو بطول تے بیٹے ہو کے علی دے برابر نہیں آ سکتے, عام ماں دا بیٹا حیدر دے برابر. علی اس بہتر کرا, علی بہتر نہیں, بہتر بہتر. کیا پیغمبر نے ایتھے سوار نہیں کرائے؟ کیا صحابہ نے نہیں آکھا کہ سواری بڑی خوبصورت؟ اور پیغمبر نے کی فرمایا؟ ہاں سواری تے بڑی خوبصورت ہے لیکن سوار بھی دیکھنا کہ سوار کیسا ہے جدی میرے جیسی سواری. پیغمبر جدوں اٹھاندے سن حضرت امام حسن تے حسین تے بہ کے آندے سن آرام نال سوار ہو, آرام نال سوار ہو کے پھر فرماندے سن نانا جان لوگاں دیاں سواریاں دیاں ہتھاں چ واگاں پھڑیاں, اے کھیل نہیں, اے محسن اسلام نے بچے انہاں تے ناز ویکھے گئے. اے گل اساں دسی کسے نوں نہیں, اساں یہ پڑھیا کہ نماز وچ نبی نے سجدہ طول دیتا تو بندے سوچتے ہیں یار کیویں ہو گیا. میں دسنا جدا دین بچایا سو اس ناز ویکھ, ناز برداری کیتی ہے نبوت نے بھی اور توحید نے. فرمایا جڑا انہیں کم دینا انہیں اتھے سجدہ کرنا جتے سجدے بھول جاندے. کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا؟ کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رکھے. شبیرو سجدہ کیتا ہے زمین تے جے نشان بات. میرے عزیز دوستو پیغمبر زلفانو ایتھو درمیان چو مانگ کٹ کے ادیاں امام حسن دے ہاتھ ادیاں امام حسین دے ہاتھ فرمایا جدر جدر آکھو گے نا او چہرہ مڑے گا جیڑا جدر مردہ اللہ کعبہ ادھر بنا گا. فَلَنُوَلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے میرے حبیب جدر تیرا چہرہ مڑے گا ہم کعبہ ادھر بنا دیں گے, ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے. یہ دووے پر آپ گڑیاں میں پھر واپس آ کے تے حضرت سیدہ نے آکھیا حسنین ویکھاں میرے بابا جان تھک پائے نے بیٹا تھلے اٹھ جی ٹھیک. اور سردار انبیاء نے فرمایا ٹھہر. حضور نے دیوار نال ہاتھ رکھا تے آرام آرام نال کہنے لگا تسی بیٹھے رہو میں زمین تے بہنا پھر تسی آرام نال. روئے کیوں؟ پیغمبر فرمایا میں سواری بنیا نا میں توڑے آرام دا خیال رکھے تسی اترنا چاہتے ہو جی. پیغمبر اعظم نے دیوار نہ ہاتھ رکھا تو فرماتے تسی بیٹھے رہو آرام آرام نال سرکار دو عالم زمین تو بیٹھے تے فرماتے نے علی آ کے آرام نال اپنے بیٹے ہوتا جنہوں پیغمبر نے نہایت آرام نال لایا سی نا کربلا چمت نے بڑا اوکھا ہوتا. میں شبی تک آ گیا. اگر سانو کو کوڑے نعوذ باللہ پوجن دی عادت ہوئے یا سلام کرن دی عادت ہوئے تے جڑے بوئے تے ساڈے تے کوڑے ہوندے نے ویاواں تے کوڑیاں ہوندیاں نے تے آ کے نچدیاں بھی ڈانس بھی کردی خوبصورت بھی ہوندیاں نے تے مہندی بھی لگی ہوندی ہے تے گل چ رنگدار کپڑے بھی ہوندے نے. ساڈے کسے ماں بہن دے کچھڑ چڑے بچے نوں بھی کدی خیال نہیں آیا کہ میں سلام کرنا. حالانکہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. یہ مطلب ساڈیاں بچیاں بھی پتہ ہے کہ آج لگے پھر دن نہ آوارا انہوں سلام نہیں ہوندی. جنہوں سلام کری دی نا وہ تو پہلا دسیدہ ہے سکینہ ٹوریا کے ہوئے. یہ مطلب شہادت دا جدو واقعہ پڑھا جاتا ہے اس نسبت دی وجہ تو ایک احترام دی تصویر دا ہوتا ہے. میرے دوستو
ہاں تسی اللہ کربلا صاحب نو لے جائے جنہیں کلب صاحب پڑھ رہے سن قصیدے میں دعا کر رہے سن کہ اللہ صاحب نو کربلا لے جائے. اگر تسی کربلا جاؤ گے نا امام حسین علیہ السلام دی جڑی مقتل ہے نا جی جتے سرکار امام حسین علیہ السلام نو قتل کیتا گیا جی وہ جگہ وکھری بڑی. ہاں زوار بولو بڑی مقتل ہے مقتل الحسین لکھا ہے جتھے امام حسین نو قتل. تھوڑا جا اگے آئیے تو حضرت حبیب ابن مظاہر دی قبر. حضرت حبیب ابن مظاہر دی قبر دے نال میرے مولا دی ذریعے جس قبر اطہر دے اندر حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر اور حضرت امام حسین علیہ السلام آرام فرما. وہ دے نال وانجے ہو گئے تے کہ گنجے شہید ہیں وہ تے سارے شہداء اکٹھے دفن. باہر نکلو گے تو سامنے حضرت عباس دا روزہ ہے. حضرت عباس دے روزہ مبارک دے نالوں ایک سڑک جاندی ہے 1 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے. آگے ایک نہر فرات ہے. فرات دور سی تھوڑی جی نیڑے لیاندی گئی ہے تاکہ زواراں نو اونا پینڈا نہ کرنا پائے جنہ عباس نے وہ گزاری گئی. اتھے ایک مسجد ہے اتھے ایک مقام ہے مقام امام زمانہ. حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لے آؤندے سن. وہ جدوں کربلا آئے نے نا میرے 12ویں امام جدوں پہلے اتھے آئے نے اتھوں پھر ٹرتے مقتل تے آئے. اتھوں اسی جانے ہیں ادھر نو ادھر اسی ادھر ہونے ہیں. جاؤ گے اللہ پاک سب نو نصیب کر. وہ جڑے ویلے ویکھو گے تو پتہ لگے گا 1 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. 12ویں امام نو کسے پوچھیا آقا امام دی قبر اطہر اتھے میں تے گنجے شہیداں بھی اتھے میں تے تسی ایتھے سب تو پہلے کیوں آؤندے ہو؟ اسی تے ہونا آنسو ہی رونے نے نا آنسو پانی رونے نا خون رو کے 12واں فرماندہ سی ایتھے زین تو لائے. میں نے حکم آیا شبیہ رسول جناح دی زیارت بس میں عرض کرتا. میرے آقا فرماندے سن ایتھے میری جد امجد نو انہا زمین تے لائے. یہ وہ جگہ جناب جتھے حضرت امام حسین علیہ السلام زین تو زمین تے آئے نہیں تے زمین تے بھی نہیں آئے. تیر بہت سے وہ مقام بھی پڑھ دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام میں پہلی بار زیارتاں تے گیا وہ ایک باری میں گیا. ذوالکفل ایک شہر ہے 12 میل کربلا تو دور. نبی دی قبر ذوالکفل حضرت ذوالکفل دی قبر 4 انہاں دے صحابیاں دی قبر. اتھوں تک حضرت امام حسین نے حملہ کر کے شام تے کوفے دے بزدل پجا دیتا. اتھوں ذوالکفل دیاں دیواراں نال کوفے تے شام تے بزدلاں دے گھوڑے ٹکرائے تے ہر بندہ نال دے نو آندا سی حسین تے میرے پیچھے سی تو کیوں دوڑیا؟ نال داندا سی حسین تے مینوں لگا میرے پیچھے نے. انہاں روب میرے مولا تے چھا گیا کہ ہر بندہ پہ سمجھدا سی بزدل کہ میرے پیچھے حسین ابن علی نے ذوالفقار پھڑی نے تے ایک کہہ کے حملہ کیتا نے اور تسا میرا اکبر بھی مار دیتا ہے. فرماتے نے تسا میرا عباس قتل کر دیتا ہے اور تسا میرے دوست قتل کر دیتا ہے. تسا میرا گود دا بچہ قتل کر دیتا اور تسا مینوں عام بندہ سمجھے. شبیر فرماتے نے آؤ اے 3 دن دے پیاسے دی جنگ ویکھو. آؤ جدے پرا نہیں جے چھڈے اس کلے پرا دی جنگ ویکھو. آؤ جدے اکبر مار دیتا جو اس بڑھڑے پہ دی جنگ ویکھو. قبلہ عالم دین نے آکھیا جدوں میرے مولا فوجاں دور پجائیاں نے تے واپس آئے نہ میدان خالی سی. حضرت عباس دیاں ٹکڑیاں کولوں گزرے تے روح عباس بیان دی سی لڑنا سی تے مینوں آکھنا. فرمایا میرا بھائی میں لڑیا نہیں میں دسیا ایسی مظلوم ہاں مجبور نہیں. چاہیے تے اوہی ہاتھے تے اوہی ذوالفقار. تے پھر ایک آواز آئی ہے جتھے امام مہدی موتوں شروع کرنے لگا 2-4 جملے نے آنسو آ گیا. ایک محقق لکھ دے نے آنسو آ جائے تو مجلس مکمل ہو جاتی. اگے لمبی کرنی ہے جنی کر لو جنہ رونا ہے رو لو مرن تک جو رونا ہے. فرماتے نے ویسے آنسو آ جائے تو مجلس مکمل ہو جاتی. میں قریب ہاں ذوالجناح شبیہ ذوالجناح دی زیارت کرنے تے تانوں انتظار ہی ہوتا. آخر بیٹھے ہو مجلس صبح تے پھر سلام کر کے عرض کرنے تے میریاں بھیناں نوں تیاں نوں انتظار ہوگا کہ آوے شبیہ تانوں انتظار. تھوڑا جا مینوں وقت دینا تساں زیادہ تو زیادہ 6 منٹ گھنٹے چ رہے گا نہیں اتنا وقت وہاں دینا ہے. ویسے تانوں میں یقین دواواں جنہ یہ انتظار بی بی سکینہ سن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کسی نے انتظار نہیں. اسا تھوڑا جا شبیہ دا انتظار کرنا ہے. اصلی تو سارے سامنے نہیں ہے. ایک شبیہ ہے ایک تصویر ہے انہوں اسا دیکھنا ہے. میرے عزیزوں میرے آقا نو ایک غیب چو آواز آئی جدو بندے دوڑے نے نا
خاطف غیب چو پرانے علماء دا جملہ میں پڑھنے لگا وہ فرماتے سن کہ غیب چو آواز آئی شاباش حسین آفرین حسین اے محمد دا بیٹا کمال کی تئی لیکن آواز سننا وہ تو پنجابی ترجمہ میں کرنے لگا علماء دی گل ہے کولوں نہیں بنائی میں خدا دی قسم کولوں نہیں بنائی میں مضمون نہیں بنا نا علماء فرماتے نے غیب چو ایک آواز آئی واہ حسین ابن علی واہ نبی دا بیٹا پیو دی جرت وکھائیا ہن ماں دے دودھ دا اثر وکھا شبیر تلوار نیام چ رکھ کے فرماتے نے انا للہ انا الیہ راجعون جدو شبیر دی رضا وچ راضی ہو گئے پھر تیر والے تیر ماریا نیزے والے نیزہ ماریا پتھر والے پتھر ماریا زمین تے آئے نے زید تو جران دن شراب پیتی سی انہاں شرابی شراب کا فائدہ دے کہ یزیدیاں بری نہ کر بندے شراب پیتی ہوئے کسی نو گال کر دے اگلے پڑھ کوندا چاچا میں نو معافی دے دے کل میں نو ہوش ہی نہیں سی بولو اور لوگ کہندے نے میں شراب پیتی میں تو ہوش ہی نہیں سی اے شرابی کر کے ساری فوج نو ایتھے کر کے لین دے تے کسی نو پتہ ہی نہیں سی کنوں پہ مارنے اے شراب زیادہ مشہور تاں کیتی گئی ہے تاکہ انہاں دے جرم تے پردہ پہ جائے کہ انہاں نو ہوش ہی نہیں سی ملا انہاں نو اے شمر نو بندے شرابی سمجھتے انہوں اینا ہوش سی ڈگے شبیر دے نیڑے بندے نہیں سنو حملہ کرنے واسطے سر کٹنے واسطے بندے کہنے لگے جے زندہ ہویا اٹھیا تے آخر علی دا بیٹا موجود ہویا تے اٹھا ہی حملہ کرے گا جڑے اگے حملہ کیتا میں کدی نہیں منیا پہ انہاں ظالماں نو ہوش نہیں سی انہاں نو پوری طرح پتا سی ہے کون ہے میں نو دکھ لگے گا جنہوں ایدی بھی سمجھ نہ آئی قبلہ ایسی شمر نے آکھیا اوہ بوزدل ہو اگے ہو تے اب تو بڑا بوزدل تے تو ہے تو اگے کیوں نہیں ہوندہ کہنے لگا میں تو انہوں آزما دینا اگر حسین اچھ صحابہ کی ہوئے تو ضرور بولن گے اترے قدم شبیر دے ڈگے دے کول کھلو کے آندہ ہے ایدیاں پہنا دے خیمے لوٹ رہا شبیر تھلنے تیروں دے زور دے کے فرماتے نے جرت کوئی نہ کرے امام نو کسے پوچھیا ایتھوں ٹور کے اتھوں تک کیوں جاندے فرمایا ایتھے ڈگے نے زین تو ایتھوں اتھے گئے نے کیویں گئے نے بس او سن لو تو میں نے اجازت دے دیو فرماتے نے ایتھوں میری جد امجد نو لگے نے لوگ مار ہائے ہائے اٹھ دے سان کوئی نیزہ مار دا سی پھر ڈگ دے سان میں دعا کر رہے تو اڈے والد گرامی واسطے اللہ تعالیٰ تو انہوں کوئی دکھ نہ دے اس دکھ تو علاوہ انہوں نے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اللہ پاک سب نے صحت کاملہ عطا فرمائے اپنی دعاوں ذہن چ رکھو نیزہ ماردا سی کوئی تے مانا مولا ہائے کہہ کے زمین تے تیر ماردا سی اٹھتے سن کوئی تیر اٹھتے سن کوئی لاٹھی اٹھتے سن کوئی نیزہ اٹھتے سن کوئی تلوار مار دے آئے نے جی آج انہوں مقتل آندے نہ مقتل ایتھوں تک شبیر آئے نے حیران ہو گئی ہے چشم فلک چار چویرے میں پڑھیا انہیں تیر لگ چکے سن انہیں کہ اے انداز سے جی اے میں کیویں دساں جی گلے چ تیر گردن چ تیر سینے چ تیر پشت مبارک چ تیر پہلوਆਂ تے تیر قرآن کھلا میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا اے جتھے جتھے زخم ہوئے نے نا ایتھے ایتھے محمد چومدے رہے سن بی بی زہرا نے آکھیا سی لوگ پتراں تے منہ چومدے نے تسی سینہ بھی چومدے ہو پہلو بھی چومدے ہو پشت بھی چومدے ہو نبی فرماتے سن اللہ کوئی سینہ تیرا واسطے بنائے اللہ نے پہلو کوئی نیزے واسطے بنائے فرمایا کیوں مار گئے فرمایا دین دا تحفظ ہے بی بی فرمایا بچ جائے گا فرمایا بچ جائے گا بی بی فرمایا پھر میں نے نیزے بھی قبول پھر میں نے تیر بھی قبول بی بی فرمایا پھر میں نے نیزے بھی قبول پھر میں نے تیر بھی قبول یا بیٹھے ہو یا اہل سنت ہم درد ہو نہ بیٹھا امام حسین حضرت سیدہ نے فرمایا جدو انج مظلوم ہوئے گا تسی ہو گے فرمایا نہیں میں ہوں گی نہیں علی تے حسن فرمایا نہیں ایتھے بی بی نے فرمایا جنہاں نے بد دعا ہے بد دعا نہیں دعا ہے بی بی فرمایا بابا پھر اس مظلوم نو روئے گا کہاں رسالت امام نے فرمایا بیٹی اللہ ایک ایسے قوم پیدا کرے گا جنہ دیا دلہ میں تیرے پتر دی محبت ہے نہیں ہوگی کہ حسین دے لفظ تے نہیں رو پہنے
لفظ حسین آئے گا نا انہوں نے دل بھر ہون گے، وہ شیعہ ہون یا اہل سنت ہون۔ میں انہوں اہل سنتاں نو برابر دا عزادار سمجھنا جڑے ذی الحجہ دے مہینے وچ رشتے داراں نو بہ کے آندے نے کہ شادی یا محرم تو پہلے کر لو تے یا محرم تو بعد کرنی، جی اسا محرمہ چ نہیں کرنی، انہوں دور نہ سمجھیو شبیر دا ہمدرد وہ میرے مولا دا حیا پیا کردا پیا نہ دناں وچ خوشی دی تقریب منعقد نہیں کرنی، نکاح حرام نہیں لیکن حیا کردا ہے، حیا ہی تے ساری گل ہے، تعظیم تے ساری گل ہے۔ بی بی نو نبی نے فرمایا جی کہ رون گے، بی بی فرمایا بابا انہیں ڈگدا نہیں دیکھیا، تلواراں لگدیاں نہیں دیکھیاں، وہ بندے رون گے کیویں؟ ایک سوال ہے باقاعدہ۔ حضور نے فرمایا انہاں دے دلاں وچ اللہ تیرے پتر دی محبت رکھے گا۔ اٹھ کے بی بی کھڑے ہو گئے تو سنو مخدومہ دا جملہ، بی بی فرمایا بابا جی اللہ انہاں تے ایڈا رحیم ہے کہ انہاں دے دلاں چ میرے پیو بیٹے دی اتنی محبت رکھے گا کہ وہ دے گاہ وچ رون گے، پھر میں حشر والے دن جنت دے دروازے کے کھڑی ہو جاؤں تے اللہ پاک نو آکھاں گی جدوں تک میرے پتر تے ہمدرد نہ لگے میں تیری جنت وچ قدم نہیں رکھنا۔ عزیزو پتہ نہیں کی مقام ہے اس درد دا، جناب سیدہ دے آباد رہو نوجوانو، حد ہو گئی شبیر دے شکر دی، جتھے 4 چوہرے تیر لگے سن۔ آخری جملے پہ پڑھنا، پیشانی چ بھی تیر سے پیشان گلے چ تیر گردن 4 چوہرے ایجی پیشانی دے اے جگہ بھی بچتی سی نا، اتھو اتھے تلوار دا دستہ رکھے حضرت امام حسین اینج بیٹھے سن نوک زمین تے، تو اسی حیران ہو گئے خدا دی قسم اے شمر جیسے ملعون بندے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت بھی شبیر پہ آندہ سی شکرم للہ۔ مصیبت تے صبر ہوندہ شکر نہیں، جدو اس مصیبت چھے جدے پتر قتل ہو گیا تے پرا قتل ہو گیا تے اگو پینا دیا خیمیاں دا فکر تے جدو ایتھے آکھے نا شکرن للہ اللہ تیرا پھر بھی شکر ہے، جدو شکر کیتا نا او دو غیب جو آواز ہے اکھا کھولتی سامنے کھلو اس حالت بھی میرا شکریہ ادا کرنا آیا میں راضی ہوں تی اوکھی آئی آنکھا تے کھول۔ جدو امام حسین نے آج ویکھیا نا جی تلوار دے دستے تو چہرہ مبارک اٹھا کے اے جڑی جگہ نا اے اوتھے بی بی سکینہ کھڑن، اوتھے کیوں نیڑے کیوں نہیں آئے؟ انہوں علامہ علی نقی صاحب نے بڑی تحقیق نہ لکھے، انہیں کہ تیر لمبے سن بی بی دے بازو چھوٹے سن، اس واسطے بی بی تیر جتھے جتھے سڑنا کدی آئی طرح ہوتے سڑ تیر پچھے آئے نہ تو تیر سامنے آئے نہ تو تیر۔ حضرت سکینہ نو سامنے بے کے شبیر نے فرمایا بیٹی اتھوں تک کیویں آ گئی؟ اتھوں تک بابا جمیں بھی آئی ہیں ویر کو پوچھ کے آئی ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے تیرے ویر دی بھی مہربانی جنہیں میں نے پھر تھی ملائی ہے، لیکن میں ساری رات زیادہ ٹائم تو انہوں دیتا ہے، آن لگیا کوڑے تو اتر کے ملے ہوں پھر نکل لگیا ملے ہوں تو بیٹی ایڈی چھتی تو پھر میرے مگر کیوں آ گئی ہے؟ پتہ نہیں اس شام دا وقت کیویں گزاریا ہوئے گا جس دین انہا منٹا تو بعد آ گیا بابا میرا انہا خیمے نظر نہیں، بابا میرا انہا خیمے جو تیرے تو بغیر آباد رہا دل نہیں لگتا۔ حضرت امام حسین فرماتے نے بیٹی پینڈے لمبے نے کہ تو چاند منٹ تو بعد اداس ہو گئی۔ بی بی فرمایا بابا وہ پینڈے میں نبھا لوں گی، اجے تو تسی موجود ہو رہا ایک باری میں نو سینے لو۔ شبیر فرمایا بچی زندگی بھر میرا سینہ سیک داریا کہ تو آویں تو میں نو سکون ملے، آج ویک کیسا موقع ہے اگے میں آندہ سا آ آج تو پیا نہیں ہے آ تے آج میں نو پہلا موقع ہے تو آکھیا بابا میں سینے نہ لگنا چاہنی تے میری بچی میں کی کرا ایس ویلے ظلم دا اینا سامان ہے میرے سینے بچے کہ میں تینوں گل نہ لا نہیں سکتا، جگہ ہی کوئی نہیں میں کتھے تینوں سینے نہ لا۔ ادھروں ویکھنا جی ایتھے بی بی کھلوتے سن بابے علموں کر کے ایک کو واری صرف بی بی نے پوچھا بابا نہیں میں ملنا آئی ہوں میں نال لا سکتے؟ امام حسین فرمایا نہیں عزادارو میں پڑھے
بی بی دا چہرہ مبارک بابے تو مڑ کے ایس پسے مڑیا تو بی بی ہاتھ دا اشارہ کر کے آندی ہے سینے نہ لاؤ یا نہ لاؤ ویخ لاؤ میں اوکھی بڑی آئی عزیزہ جی میں تماچے دے نشان دے نظر بھئی ہے شبیر نے تیر کرنا شروع کی تھا سمجھے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر اوٹھے تیسی جتوں تیر نکلے نا وہ تو خون تا فوارا نکل کے جدو بی بی سکینہ دے کڑتے تے پہ ہے نا جیڑی بھی آندی سے نا میں ضرور ملنا ہے 2 قدم پیچھے ہٹ کے آندی ہے میں نہیں ملتی میں نہیں ملتی میں میرا مظلوم بابا میرے واسطے مزید تکلیف برداشت نہ کر شبیر فرماتے نہیں سکینہ اور میں ملوں گا ایتھوں 2-4 تیر گردن جو کٹر فرماتے نے ایس پاس ہوا آخر جملہ پڑھو تو انہوں یاد ہے سارا کچھ تھا بی بی نے دووے ہاتھ تیران دے وچوں دی کر کے اس داڑھی تے ہاتھ رکھے نے جس داڑھی تے علی اصغر دا خون تازہ صدقے جاواں علی اصغر دا تازہ خون جڑی داڑھی تے ملیا سنے نا سکی پہن نے ویر دے خون نال پری داڑھی تے آنج ہاتھ رکھ کے تے آنج ویکھیا حضرت نال آخری بار پہ وہ تھی پہ ملتے سن جدوں باپ نے بیٹی لو بیٹی نے باپ لو ویکھیا نا لفظ نے کہ ایتھے بی بی دے ہاتھ سن تے ایک دم بی بی نے دووے ہاتھ ایج بھینچ لے امام حسین دے گل نال بی بی لگ گئی شبیر فرمایا سکینہ بیٹی ایک کسے کو ڈر نہیں ہے بھائی ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرما دیا بابا آئینے میں نو مارے تو سکی سنے ہیں شیمر سیر تے کھلوتا سی جدو بی بی آکھا نینو میں نو مارے ہیں میرے مولا فرمان دے ٹر جا سکینہ ٹر جا میرے پتر قتل ہو گئے میرے پرا قتل ہو گئے نے انہوں نے میں نو کلا سمجھ لیا ایتھو ٹر جا فرمایا بابا صرف ایک گل دس ایک آؤں آیا کیے تُسے اتھے آئے مکا دیں ایک کون ہے شبیر فرمایا بیٹی اے میرے نانے دی دتی خبر دے مطابق اے میرا قاتل بی بی پوچھ دیا ہے بابا تے قاتلانو پیوان دے سر تے کھلوتے ہوئے کہ تیاں جاندیاں اور بی بی پیچھے نہیں سی نا ہٹ دی قبلہ تے پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک پتہ نہیں سجدے دا کی مقام اس خاندان میں نہیں سمجھ سکے بی بی پاک نے حضرت امام حسین فرمایا بیٹا میں سجدہ کرنا چاہنا اپنے رب دی بارگاہ خدا دی قسم کوئی ایسا خاندان ہے پتہ نہیں اس مسجود تے معبود نے کنے انت فیض کیتے بی بی 3 قدم پیچھے ہو کے ایک گل کیتی ہے آخری میں کرنے لگا بی بی فرمایا اچھا بابا کر سجدہ جے کوئی کرن دیں آئے آکھیا جنہ کار سجدہ جے کو کرن دیندہ بی بی 3 قدم تے کھلوتی ہے ان تو انہوں ہی انتظار ہے نا جملے ہوندہ سی اوتھے میں آگیا کہ بلے کدی نہ روو کسے گاہ میں بی بی 3 قدم تے سن جدو میرے رب دی بارگاہ ہے زہرہ دے چین نے سر رکھیا آج سر رکھیا تے اوتھے تی دے سامنے شمر نے ظلم آئے جا خود کے جمع تجھے ہاتھ نہ خنجر اٹھایا بی بی دوڑ کے گردن رکھ کے فرما دیئے یہ تو بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا میں نو نال قتل کر 3 باری یہ ساکھے اشارے نہ خنجر دے اشارے نہ پیچھے ہو جا 3 باری بی بی انکار کیتا ہے کیوں 3 باری یہ ساکھے پیچھے بی بی آکیا نہیں قتل کرنا پیچھے فرمایا قتل کر اے مار نہیں میں نو نال مار میں نو ایدے تو بغیر نہیں دینے بات جیڑے میں نے شمر نے 3 باری ویکھیا نہ نہیں ہٹ دی بی بی آخری جملہ میں 10 مرم نو بھی انچی پڑھنا آج بھی کنائے نال گزرن لگا جی معاف کرنا میں اس شمر نے دووے ہاتھ جڑے مصروف سن دووے پیو تو آزاد کی صدقے جاواں پیو تو دووے ہاتھ آزاد کیتے کہ میں خنجر اتھے رکھیا وار میرے مولا دے چھڑ دیتے آخری جملہ جڑے دووے ہاتھ اس پیو تو آزاد کیتے اور دووے بیٹی دا استعمال کیتے بی بی دا نو منہ فرات آن مڑ گیا آواز ہم دیئے چاچا آگے دیکھ میں جنگل چبے بارش ہو گئی خیمے آج ماتم بپا ہویا شبیر
سیداں دی والا وینا میرا اکبر لایا سیداں دی والا میری شام دی قیدر سکینہ سیداں دی والا میں کربلا دا غریبا ہائے کر کے رونا لیا بابا بابا کر کے میری